بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ ہمارے اہل سنت بھائیوں کی طرف سے بہت زیادہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ حق خلافت علی علیہ السلام کے غصب ہو جانے کے بعد، باغ فدق پہ قبضہ کر لینے کے بعد، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اوپر تشدد کیے جانے کے بعد، ظلم کیے جانے کے بعد، انہیں شہید کیے جانے کے بعد علی علیہ السلام خاموش کیوں رہے؟ علی علیہ السلام نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ علی علیہ السلام نے ان کے خلاف جنگ کیوں نہیں کی، جہاد کیوں نہیں کیا؟ اس حوالے سے آلریڈی میرا ایک وائس نوٹ موجود ہے جس میں نے اس وقت کے حالات کے بارے میں بتایا تھا، زمینی حقائق کے بارے میں، گراؤنڈ ریئلٹیز کے بارے میں، کہ اس وقت کیا حالات تھے، کن حالات کی بنیاد کے اوپر علی علیہ السلام نے تلوار نہیں اٹھائی تھی، وہ زمینی حقائق کیا تھے، گراؤنڈ ریئلٹیز کیا تھی۔ اور پھر یہ کہ جب اہل تشیع کی طرف سے ایسے لوگوں کو یہ جواب دیا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو وصیت کی تھی کہ تم نے صبر کرنا ہے، جو بھی حالات تمہارے اوپر درپیش ہو، مشکل حالات آئیں گے، مصیبتیں آئیں گی، تکلیفیں ہوں گی، قوم تم سے غداری کرے گی، امت تم سے بے وفا ہو جائے گی، ان سب کے باوجود تم نے صبر کرنا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ کہاں لکھا ہوا ہے صبر کرنا ہے، کس کتاب میں لکھا ہوا ہے صبر کرنا ہے، دکھاؤ ہمیں صبر کرنا، کتاب میں دکھاؤ کہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ تو آج میں آپ کی خدمت میں اہل سنت کتب سے وہ روایات پیش کر رہا ہوں جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو صبر کی تلقین کی ہے کہ تم پر جو بھی حالات پیش آ جائیں، جو بھی مصیبتیں آ جائیں، جو بھی مشکلات آ جائیں، تم نے صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنا ہے، صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے اور صبر کرنا ہے۔ سب سے پہلے علامہ جلال الدین ابو بکر سیوطی کی کتاب ہے خصائص الکبریٰ، اس کے صفحہ نمبر 279 پر اے علی امت تم سے بے وفائی کرے گی، اس ہیڈنگ کے انڈر میں دو روایات لکھی ہیں۔ علامہ جلال الدین جو امام المصنفین مانے جاتے ہیں اور اہل سنت کے جتنے بھی فرقے ہیں سب کے نزدیک قابل قبول اور قابل احترام شخصیت ہے، انہوں نے دو روایات لکھی ہیں۔ پہلی روایت ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے جو عہد لیے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کے بعد امت میرے ساتھ بے وفائی کرے گی، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد امت محمدیہ جو ہے وہ علی علیہ السلام کے ساتھ بے وفائی کرے گی۔ دوسری روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، سنو میرے بعد تمہیں بڑی تکلیفیں پہنچیں گی۔ تو انہوں نے عرض کیا، یعنی علی علیہ السلام نے عرض کیا، کیا اپنے دین کی سلامتی میں یہ تکلیفیں پہنچیں گی؟ فرمایا ہاں۔ یعنی علی علیہ السلام کو جب رسول اللہ نے یہ بتایا کہ میرے بعد تمہیں تکلیفیں ہوں گی، تو علی علیہ السلام کو سب سے پہلی جو فکر ہوئی ہے وہ اپنے دین کی سلامتی کی ہوئی ہے۔ اور انہوں نے جواباً یہ نہیں پوچھا کہ کون کون سی تکلیفیں ہوں گی، کیا تکلیفیں ہوں گی، کیسی تکلیفیں ہوں گی، کیوں تکلیفیں ہوں گی۔ سب سے پہلا سوال انہوں نے یہ کیا رسول اللہ سے، کیا رسول اللہ کیا میری دین کی سلامتی کے ساتھ یہ تکلیفیں ہوں گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہاری دین کی سلامتی کے ساتھ ہوں گی۔ دوسری کتاب جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ مسند ابو یاری، اس کے صفحہ نمبر 362 کے اوپر ایک طویل روایت ہے، میں اس کا مختصر سے حساب کی جو متعلقہ حصہ ہے وہ خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علی علیہ السلام کو لے کر ایک باغ میں گئے ہیں، پھر دوسرے باغ میں، پھر تیسرے باغ میں، 7 باغوں میں، اور ایک سے ایک خوبصورت باغ تھا، اور علی علیہ السلام ان باغات کی تعریف کرتے رہے، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی جنت میں تمہارے لیے اس سے بھی زیادہ خوبصورت باغات ہیں۔ یہ کہہ کر آپ رونے لگے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اس بغض کی وجہ سے جو لوگوں کے سینے میں تیرے لیے ہے، یعنی رسول اللہ نے وجہ یہ بتائی کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ لوگوں کے سینے میں تیرے لیے بغض ہے، جس کا اظہار میرے بعد کریں گے، یعنی یہ لوگ میرے بعد، میرے اس دنیا سے جانے کے بعد اس بغض کا اظہار کریں گے۔ میں نے عرض کیا، یعنی علی علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا میرا دین سلامت رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا دین سلامت رہے گا، یعنی بہت ساری تکلیفیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، اور لوگ جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ ظلم کریں گے، بغض رکھیں گے، اور اس بغض اور کینے اور کا اظہار وہ کب کریں گے؟ میرے بعد کریں گے، میری موجودگی میں تو وہ نہیں کر سکتے، میرے بعد وہ کریں گے۔ تو علی علیہ السلام نے پھر یہی سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا میرے دین کی سلامتی کے ساتھ ہوں گے نا؟ تیسری کتاب جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں سیرت النبی شبلی نعمانی والی، جس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 452 کے اوپر حضرت علی مرتضیٰ کی مشکلات اور شہادت کے زیر عنوان شبلی نعمانی صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت علی سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم سے میری امت میرے بعد بے وفائی کرے گی۔ حضرت ابن عباس کی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اے علی خبردار کہ تم کو میرے بعد مصیبت پیش آئے گی۔ حضرت علی نے استفسار کیا کیا یہ مصیبت میری سلامتی دین کے ساتھ پیش آئے گی؟ فرمایا ہاں تمہاری سلامتی دین کے ساتھ پیش آئے گی۔ اس کے بعد ازالت الخفا شاہ ولی اللہ کی کتاب، اس کا صفحہ نمبر اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 487، اس میں بھی یہ وہی باغ والا جو واقعہ ہے وہی پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی کہتے ہیں کہ پھر اس دن ہم 7 باغوں میں گئے اور ہر ایک باغ کو دیکھ کر میں کہتا تھا کہ کیا اچھا باغ ہے، اور آپ یہی فرماتے تھے کہ میرے لیے جنت میں اس سے اچھا باغ ہے۔ پھر جب راستے میں میں اور آپ تنہا رہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے گلے سے لگایا اور زور زور سے رونے لگے۔ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کینوں کے سبب سے جو بغض لوگوں کے دلوں میں ہے، اور وہ لوگ کینوں کو میرے بعد تم سے ظاہر کریں گے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس میں میرے دین کی سلامتی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں تمہارے دین کی سلامتی رہے گی۔ اس کے بعد اگلی کتاب جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں یہ مسند ابو یعلی میں پھر یہی روایت ہے، اسی کو المستدرک للحاکم
المستدرک علی الصحیحین جو کہ حاکم نیشاپوری کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور انہوں نے اسی معیار کے اوپر، اسی کرائٹیریا کے اوپر یہ کتاب لکھی ہے جس معیار اور کرائٹیریا کے اوپر بخاری اور مسلم نے اپنی اپنی جامع کو مرتب کیا تھا، اپنی اپنی صحیح کتابوں کو مرتب کیا تھا۔ اس میں وہ ایک حدیث لکھ رہے ہیں، حدیث نمبر 4777، جلد نمبر 4 میں، جلد نمبر 4 میں صفحہ نمبر 278 کے اوپر حدیث نمبر 4677 ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، تم میرے بعد مشقت میں مبتلا ہوگے۔ حضرت علی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ان حالات میں میرا ایمان سلامت رہے گا؟ آپ نے فرمایا تیرا دین سلامت رہے گا۔ یہ وہ روایات ہیں کہ جس طریقے سے، اچھا پھر تاریخ خلفاء، علامہ جلال الدین کی کتاب تاریخ خلفاء ہے، اس میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ ابو قتادہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں حقداروں پر غیر حقداروں کو ترجیح دی جائے گی، حقداروں پر غیر حقداروں کو ترجیح دی جائے گی۔ تو وہ یہی زمانہ تھا، رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد آئے گا۔ مدارج النبوہ، اس میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 500 کے اوپر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تم ان اشخاص میں پہلے ہوگے جو حوض کوثر پر مجھ سے ملیں گے، اور میرے بعد بہت سے ناگوار باتیں تمہیں پیش آئیں گی۔ تمہیں لازم ہے کہ دل تنگ نہ کرنا اور صبر کرنا۔ جب تم دیکھو کہ لوگ دنیا کو پسند کرتے ہیں تو تم آخرت کو اختیار کرنا۔ دیکھیں اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وصیت بھی سامنے آ جاتی ہے اس روایت کے اندر کہ جب تمہارے اوپر مشکلات آئیں، مصیبتیں آئیں، تمہارے لوگ تم سے بغض رکھیں، کینہ رکھیں، تمہیں اذیت پہنچائیں، تمہارا حق غصب کر لیں، تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ اس میں تم دل تنگ نہ کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے علی، تم دل تنگ نہ کرنا اور صبر کرنا، اور صبر کرنا۔ اور اس کے بعد اب میں آپ کو امام علی علیہ السلام کا اپنی جو ان کی کتاب ہے نہج البلاغہ، نہج البلاغہ جس کا ترجمہ مفتی محمد وسیم اکرم القادری نے کیا ہے، ترتیب و پیشکش محمد الیاس عادل کی ہے، جو اہل سنت مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، اور انہوں نے اس نہج البلاغہ کا ترجمہ اور شرح کی ہوئی ہے۔ اس نہج البلاغہ کے ترجمے میں انہوں نے صفحہ نمبر 111 کے اوپر خطبہ نمبر 3 صفحہ نمبر 111 میں خطبہ شقشقیہ کے عنوان سے حضرت علی المرتضیٰ کا یہ خطبہ شقشقیہ کے نام سے مشہور ہے۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم فلاں نے پیرہان خلافت پہن لیا، حالانکہ وہ میرے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا کہ میرا خلافت میں وہی مقام ہے جو چکی کے اندر اس کی کیلی کا ہوتا ہے۔ میں وہ کوہ بلند ہوں جس پر سے سیلاب کا پانی گزر کر نیچے گر جاتا ہے اور مجھ تک پرندہ پر نہیں مار سکتا۔ اس کے باوجود میں نے دنیا کے آگے پردہ لٹکا دیا اور اس سے پیرو تہی کر لی، اور سوچنا شروع کیا کہ اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کروں یا اس سے بھیانک تیرگی پر صبر کر لوں، جس میں سن رسیدہ بالکل ضعیف اور بچہ بوڑھا ہو جاتا ہے، اور مومن اس میں جدوجہد کرتا ہوا اپنے پروردگار کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ مجھے اس اندھیر پر صبر ہی قرین عقل نظر آیا، لہذا میں نے صبر کیا، حالانکہ آنکھوں میں غبار و اندوہ کی خلش تھی اور حلق میں غم و رنج کے پھندے لگے ہوئے تھے۔ میں اپنی میراث کو لٹتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ یہ الفاظ بڑے غور طلب ہے، اور یہ خود حضرت علی علیہ السلام کے الفاظ ہیں جو ایک اہل سنت عالم نے ترجمہ کر کے نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 3 جو خطبہ شقشقیہ کے نام سے مشہور ہے اس میں لکھے۔ کیا فرماتے ہیں علی علیہ السلام کہ فلانے نے، یعنی پہلے خلیفہ نے، پیران خلافت کو پہن لیا، حالانکہ وہ جانتا تھا، میرے بارے میں جانتا تھا کہ خلافت میں میرا وہی مقام ہے جو چکی کے اندر کیل کا ہوتا ہے۔ اور پھر کہا کہ اب ایسے حالات میں، یعنی وہ خلافت غصب کر لی گئی ہے، باغ فدا کے قبضہ ہو گیا ہے، جناب سیدہ کو شہید کیا گیا ہے، اس میں کیا کروں؟ اپنے ہاتھوں سے، اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ ہو جاؤں یا بھیانک تیرگی پر صبر کر لوں۔ میرے سامنے دو راستے تھے کہ یا تو میں حملہ کر دوں، قتل کروں، جنگ کروں ان کے ساتھ، یا پھر میں صبر کر لوں، اور ایسا صبر کہ جس میں بچہ بوڑھا ہو جاتا ہے، یعنی بہت طویل صبر کرنا پڑا۔ 25 سال کا صبر تھا، 25 سال آپ نے صبر کیا۔ تو مجھے صبر ہی قرین عقل نظر آیا، لہٰذا میں نے صبر کیا، حالانکہ آنکھوں میں غبار و اندوہ کی خلش تھی اور حلق میں غم و رنج کے پھندے لگے ہوئے تھے، یعنی جناب سیدہ کی شہادت کے بعد غم و رنج کے پھندے تھے گلے کے اندر، اور غبار و اندوہ کی خلش تھی، یعنی میرا حق چھین لیا گیا تھا اس کی وجہ سے، لیکن میں نے صبر کیا۔ صبر کوئی قرین عقل سمجھا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ قرین عقل کیوں سمجھا؟ آپ نے صبر کو قرین عقل کیوں سمجھا؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جو میں نے اپنے وائس نوٹ میں درج کی، لیکن یہاں پر میں دو موٹی وجوہات بتاتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی کہ علی، جو بھی حالات پیش آ جائے، جتنے بھی مشکلات آ جائیں، تم نے صبر کرنا ہے۔ تو اس وصیت کے مطابق علی علیہ السلام نے صبر کیا، لیکن وہ کیا زمینی حقائق تھے، وہ کیا گراؤنڈ ریئلٹیز تھی جس میں علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے صبر ہی قرین عقل نظر آیا۔ اس میں جو پہلی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک شخص تھا مسلمہ نام کا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کذاب کا خطاب دیا تھا۔ تو وہ مسلمہ کذاب کے نام سے مشہور ہے، آج تک تاریخ میں اسے مسلمہ کذاب کہا جاتا ہے، یہ جھوٹا مسلمہ جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ ایک اور خاتون تھی جس نے رسول اکرم کی شہادت کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کا نام تھا سجا، سین جیم الف اور حلوے والی ہے، سجا نام کی خاتون تھی۔
پھر ان دونوں نے آپس میں شادی کر لی. اس طرح ان کی طاقت بہت بڑی ہو گئی. یہ یمن کے علاقے میں رہنے والے تھے. وہاں سے انہوں نے 40,000 کا لشکر تیار کیا. 40,000 کا لشکر. یاد رہے کہ اس وقت مدینے کی آبادی 10-12 ہزار سے زیادہ نہیں تھی, اور یہ 40,000 کا لشکر تیار کر کے مدینے کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے. جب انہیں یہ خبر ملی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو گئی ہے تو انہوں نے جشن منایا کہ اب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ محمد رسول اللہ کی نبوت ختم ہو گئی ہے, اب میری نبوت کا دور ہے. اور یہ 40,000 کا لشکر لے کر مدینے اور مکے کے اوپر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو گیا تھا. یہاں حالات یہ تھے کہ مسلمان دو گروہوں میں تقسیم ہوئے تھے. ایک حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا گروہ تھا, مہاجروں کی اکثریت ان کے ساتھ تھی, اور انصار کا ایک قبیلہ اوس ان کے ساتھ تھا. دوسری طرف علی علیہ السلام کا گروہ تھا, بنی ہاشم کا گروہ تھا. بنی ہاشم کے سارے 40-44 جوان ان کے ساتھ تھے. مہاجرین میں قابل ذکر صحابہ کرام ان کے ساتھ تھے, اور انصار کا قبیلہ خزرج جس کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, وہ ان کے ساتھ تھے. اگر یہ جنگ ہو جاتی ہے, علی علیہ السلام تلوار اٹھا لیتے ہیں اور ان کے خلاف جنگ کرتے ہیں, تو مدینے کی گلیوں میں خون ریزی ہوگی. مدینے کی گلیاں خون سے بھر جائیں گی. لوگ ایک دوسرے کو مدینے کی گلیوں میں قتل کر رہے ہوں گے. دونوں بڑے پاورفل اور مضبوط گروہ ہیں. اوپر سے مسلمہ کذاب 40,000 کے لشکر کے ساتھ مدینے کے اوپر حملہ کر دیتا ہے. تو آپ ذرا سوچیں کہ جب مدینہ خانہ جنگی کا شکار ہے, آپس میں مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ جس برے باں ہیں, ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہیں, اور اوپر سے مسلمہ کذاب حملہ کر دے تو کیا ہوگا مدینے کا؟ مسلمہ کذاب 40,000 کا لشکر لے کر آیا ہے. وہ نہ حضرت ابو بکر کو چھوڑے گا, نہ حضرت عمر کو چھوڑے گا, نہ ان کے گروہ میں سے کسی آدمی کو چھوڑے گا. مسلمہ کذاب نہ علی کو چھوڑے گا, نہ حسن اور حسین کو چھوڑے گا, نہ ان کے گروہ میں سے کسی کو چھوڑے گا, کیونکہ وہ تو دونوں کا دشمن ہے. یہ دونوں محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, جبکہ وہ مسلمہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہے. وہ تو مسلمہ رسول اللہ کی تبلیغ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اب علی علیہ السلام نے سوچا کہ میں کیا کروں, صبر کروں یا کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کر دوں. تو علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے صبر قرین عقل نظر آیا کہ اگر میں حملہ کر دیتا ہوں تو مسلمان خانہ جنگی کا شکار ہو جائیں گے, مدینے کی گلیوں میں خون بہے گا, اور مسلمہ کذاب حملہ کر کے مدینے کے اوپر قبضہ کر لے گا. وہ ہمیں بھی قتل کر دے گا, ابو بکر اور عمر کو بھی قتل کر دے گا, مسجد نبی پہ قبضہ کر لے گا, قبر رسول کو مسمار کر دے گا, اور محمد رسول اللہ کی جگہ پر مسلمہ رسول اللہ کی اذان دی جائے گی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جگہ پر لا الہ الا اللہ مسلمہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھا جائے گا. تو قرین عقل یہی تھا کہ اسلام کی خاطر, محمد رسول اللہ کی خاطر تلوار کو نیام میں رکھا جائے, صبر کیا جائے. آپ نے صبر کیا, رسول اللہ کی وصیت کے مطابق آپ نے صبر کیا, بلکہ اپنے ساتھیوں کو یہ کہا کہ اس وقت مسلمہ کذاب ہمارا دشمن ہے. مسلمہ کذاب ابو بکر و عمر میرے مخالف صحیح, میرے دشمن صحیح, سیدہ کے قاتل صحیح, غاصب صحیح, کچھ بھی صحیح, مگر مسلمہ کذاب سے بہتر ہے. کیوں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ تو پڑھ رہے ہیں, لا الہ محمد رسول اللہ کی اذان تو دے رہے ہیں, نماز تو پڑھ رہے ہیں, روزے تو رکھ رہے ہیں, لہٰذا پہلے مسلمہ کذاب کا خلا کما کرنا چاہیے. اپنے تمام ساتھیوں سے کہا کہ وہ لشکر میں شامل ہو جائیں اور جائیں جا کر مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ کریں, جہاد کریں, تاکہ مسلمہ کذاب کا خاتمہ ہو. اور علی علیہ السلام کی اسی دانش مندی کی وجہ سے, اس دور اندیشی کی وجہ سے مسلمہ کذاب کے لشکر کا خاتمہ ہوا. خود مسلمہ کذاب سجا سمیت واصل جہنم ہوئے, اسلام کا بول بالا ہوا, حق کا بول بالا ہوا, اور باطل کا منہ کالا ہوا. دوسری جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ کفار مکہ عموماً اور بنو امیہ والے خصوصاً شروع دن سے یہ کہا کرتے تھے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل نہیں ہوتی ہے, وہ اللہ کے رسول نہیں, بلکہ انہوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حکومت پر قبضہ کرنے کے لیے نبوت کا ڈھونگ رچا رکھا ہے. اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں ہمیں. جب فتح مکہ ہوا تو اس وقت ابو سفیان نے بادل ناخواستہ ڈر کے مارے اسلام کو قبول کر لیا تھا, مگر جب لشکر اسلام مکے میں داخل ہو رہا تھا تو ابو سفیان نے رسول اللہ کے چچا عباس کے ساتھ کھڑے ہو کر کہا تھا کہ عباس تمہارے بھتیجے کی حکومت تو بہت بڑی ہو گئی ہے. اور عباس نے اس کے پیٹ کے اوپر کونی مارتے ہوئے کہا تھا کہ حکومت مت کہو, رسالت کہو. تو ابو سفیان نے کہا کہ ان کی رسالت کا تو مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے, حالانکہ وہ ظاہراً کلمہ پڑھ چکا تھا. پھر ابو سفیان کی بیوی ہندا نے کہا تھا کہ مجھ پر عبداللہ کے یتیم کا جادو کبھی نہیں چل سکے گا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, تنزیہ طور پر اس نے یہ کہا تھا. پھر جب حضرت عثمان خلیفہ بنے ہیں تو ابو سفیان جو اس وقت بہت بوڑھا اور اندھا ہو گیا تھا, نابینا ہو گیا تھا, اپنے غلام کا سہارا لیتے ہوئے حضرت عثمان کے پاس گیا ہے, اور حضرت عثمان سے کہا ہے کہ دیکھو عثمان, تم بنو امیہ کے آدمی ہو, تم ہمارے قبیلے ہمارے خاندان کے ہو, یہ خلافت اب تمہارے ہاتھ میں آ گئی ہے, اسے گیند کی طرح نچاؤ, اور خیال رہے کہ یہ بنو امیہ سے باہر نہ جانے پائے. یقین رکھو کہ جنت اور جہنم کچھ نہیں ہے, بس یہ حکومت ہی سب کچھ ہے. اور پھر وہاں سے اٹھ کر حضرت حمزہ سید الشہداء و خیر الشہداء اسد اللہ و اسد رسول اللہ کی قبر پہ گیا, اور ان کی قبر کو ٹھوکر مار کے کہا کہ اے ابو ہمارا, اٹھو اور دیکھو کہ کل جس چیز کے لیے تم ہم سے جنگ کر رہے تھے, آج وہ ہمارے بچوں کا کھیل بن گیا, یعنی بنو امیہ کے ہاتھ میں حکومت آ گئی. یعنی اس کا خیال یہ تھا کہ حضرت حمزہ نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حکومت کی خاطر ابو سفیان سے جنگ کی تھی, جنگ عہد کے بارے میں اس کی رائے تھی. پھر اس کا بیٹا معاویہ ابن ابو سفیان جو ایک دفعہ اپنے مشیر خاص مغیرہ بن شعبہ کو کہتا ہے کہ افسوس کہ بنی تمیم کا ایک شخص خلیفہ بنا, وہ مر گیا, اس کا نام ختم ہو گیا. پھر بنی عدی کا ایک شخص خلیفہ بنا, وہ مر گیا اور اس کا نام ختم ہو گیا. پھر ہمارا بھائی عثمان خلیفہ بنا, وہ مر گیا اور اس کا نام ختم ہو گیا. لیکن میں کیا کروں کہ دن میں 5 مرتبہ
بنی ہاشم کے اس شخص کا نام اذان میں لیا جاتا ہے، جب تک میں اس کے نام کو ختم نہیں کر دوں گا میرے دل کو سکون نہیں ملے گا۔ تو بنی ہاشم کے کس شخص کا نام اذان میں لیا جاتا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ اسے ختم کرنا چاہ رہا تھا۔ پھر تاریخ کے صفحات میں لکھا ہوا ہے کہ جب یزید پلید کے سامنے امام حسین علیہ السلام اور دیگر شہدائے کربلا کے کٹے ہوئے سر لا کے رکھے گئے تھے، تو انہوں نے کیا، تو یزید پلید نے کیا کہا تھا کہ آج میں نے بدر کا بدلہ لے لیا ہے۔ آج اگر میرے بدر والے شیخ زندہ ہوتے تو وہ کہتے کہ یزید تیرے ہاتھ شل نہ ہو، تو نے احمد کی اولاد سے بہت اچھا ہمارا بدلہ لیا ہے، ہمارے خون کا بدلہ تو نے احمد کی اولاد سے لے لیا ہے۔ اور پھر یزید نے یہ اشعار کہے تھے کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پر کوئی وحی نازل نہیں ہوتی تھی، بلکہ انہوں نے بنی ہاشم نے حکومت پر قبضہ کرنے کے لیے نبوت کا ڈھونگ رچایا تھا۔ تو یہ ایک عمومی عقیدہ تھا بنو امیہ کا خصوصاً اور کفار مکہ کا عموماً، کہ معاذ اللہ ثم رسول اللہ ثم معاذ اللہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی وحی نازل نہیں ہوتی، کوئی فرشتہ نہیں آتا ہے، وہ نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، بلکہ حکومت کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے یہ ڈھونگ رچایا گیا۔ اگر علی علیہ السلام اس وقت تلوار اٹھا لیتے یہ کہہ کر کہ یہ خلافت میرا حق ہے، تو یہی کفار مکہ جو اب مسلمان ہو چکے تھے ظاہراً، یہی بنو امیہ جو اب اسلام کا لبادہ اوڑھ چکے تھے، کہتے کہ دیکھو ہم نہیں کہتے تھے کہ بنی ہاشم کو صرف اقتدار چاہیے، بنی ہاشم کو صرف حکومت چاہیے، اب اقتدار بنی ہاشم سے نکل کر دوسرے قبیلے کے ہاتھ میں آ گیا ہے، تو بنی ہاشم کے سربراہ علی نے اس وقت جنگ کرنی شروع کر دی، تلوار اٹھا لی ہے، یعنی ان کو یہ برداشت نہیں ہے کہ اقتدار کسی اور کے ہاتھ میں چلا جائے۔ اسی لیے تو ہم کہا کرتے تھے کہ بنی ہاشم کے اوپر وحی نازل نہیں ہوئی ہے، انہوں نے حکومت پر قبضہ کرنے کے لیے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے نبوت کا ڈھونگ رچایا ہوا ہے۔ تو اس لیے بھی علی علیہ السلام نے تلوار نہیں اٹھائی کہ ان بدبختوں کی یہ بات سچی ثابت ہو جاتی کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل نہیں ہوتی تھی، بلکہ انہوں نے اقتدار کی خاطر نبوت کا ڈھونگ رچایا تھا۔ ایک اور وجہ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ اے فرزند رسول، کیا وجہ ہے کہ علی علیہ السلام نے ان غاصبوں، ظالموں، قاتلوں کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی جس کا مفہوم یہ ہے، اور جب تک ان کی پشتوں میں مومنین کے، ان کے صلب میں، ان کی پشتوں میں مومنین کے نطفے موجود ہیں، اس وقت تک ہم انہیں قتل نہیں کر سکتے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان غاصبوں، قاتلوں اور ظالموں کی پشتوں میں، صلبوں میں مومنین کے نطفے رکھے ہوئے تھے، جب تک وہ مومن ان کے صلب سے باہر نہیں آ جاتے ان کو قتل نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ اگر ان کو قتل کر دیا جاتا تو ان کا صلب منقطع ہو جاتا، پھر وہ مومن پیدا نہیں ہو سکتے تھے۔ جیسے کہ محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے مومن اور کٹر شیعہ تھے وہ، لیکن صلب حضرت ابو بکر میں تھے۔ تو ایسے بہت سارے تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ خود یزید کا بیٹا معاویہ ثانی کتنا مومن تھا کہ اس نے 4 براعظموں کی حکومت پر لات مار دی تھی، یہ کہہ کر کے اس حکومت کی بنیادوں میں اہل بیت کا خون ہے، میں اس حکومت پر لعنت بھیجتا ہوں۔ اور تاریخ میں ایسے بہت سارے مومن ہمیں ملتے ہیں کہ جو دشمنوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کو دیکھ لیں کہ جو بنو امیہ کے فرد ہیں، مگر کتنے مستحسن اقدامات انہوں نے اپنے مختصر سے دور خلافت میں کیے تھے۔ تاریخ بھری بھی ہے ایسے اشخاص سے، ایسی شخصیات سے کہ جو دشمنوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، مخالفین کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے حق کا علم بلند کیا ہے، انہوں نے اہل بیت سے محبت کا اظہار کیا ہے، بلکہ اہل بیت کی خاطر اپنی جانی قربانیاں دی ہیں انہوں نے۔ تو یہ وجہ، ایک وجہ یہ بھی تھی کہ علی علیہ السلام نے ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی تھی، علی علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق صبر کیا تھا، صبر کا دامن تھام کے رکھا ہوا تھا۔ اور قرآن مجید نے بھی یہ کہا ہے کہ جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت پڑے تو تم صلاۃ اور صبر سے یعنی نماز اور صبر کا دامن تھام کے رکھو، نماز اور صبر سے مدد چاہو، نماز اور صبر سے استفادہ کرو، تاکہ تمہاری یہ مصائب اور مشکلات کم ہو سکے۔ یہ مختصر سی گفتگو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے ان لوگوں کے سوال کے جواب میں جو یہ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام نے ظالموں، قاتلوں، غاصبوں کے خلاف تلوار کیوں نہیں اٹھائی تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔